फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल के बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई है। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। नोटिफिकेशन आईन पाकिस्तान की शिक 243 और आर्मी एक्ट की शिक 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फजाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का CDF, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से माफी मांगी जाए। जो एतराज कर रहे थे देख लें, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अता तारड़ की PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, महाजराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे, उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया, कहा, भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों की ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगोड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था, वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आइन में अब आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। 5 साल बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्री की जा सकती है। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मिर्जा शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। मिर्जा शहजाद अकबर कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़े बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे। कानून, जेल मैन्यूल हमें इजाजत देता है। और ये कौन होता है रोकने वाला? ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? अगर ये करते जाएंगे हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे जाकर। मंगल को अडियाला जाएंगे, कानून और जेल मैनुअल हमें इजाजत देता है। ये कौन से कानून के तहत कहते हैं भाई से नहीं मिल सकते? अलीमा खानम कहती हैं, मेरी बहन के इंटरव्यू पर सारा दिन सवाल कर रहे हैं। मोदी से दोस्ती तो नवाज शरीफ की है, उस पर बात नहीं करते। सियासी बयानबाजी पर हुकूमत ने बानी से बहनों की मुलाकातें बंद कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा।
وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی تارکین وطن اور نامکمل دستاویزات کے حامل افراد کے خلاف کارروائی سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے جنوری سے اسلام آباد میں اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پہلے سے ہی علم ہو جائے گا کہ کون سفر کے قابل ہے اور کون نہیں۔ ڈپورٹ شدہ افراد کا پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنائیں گے۔ جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ غلط طریقوں سے لوگ باہر جا کر ملک کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملائیشیا ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ملائیشیا میں حالیہ بارشوں، سیلاب، تودے گرنے سے قیمتی جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار۔ امدادی اور ریسکیو کارروائیوں میں ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ شہباز شریف نے کہا مشکل گھڑی میں ملائیشین عوام کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائیشین حکومت کو امدادی کارروائیوں میں جس قسم کی معاونت درکار ہوگی پاکستان فراہم کرے گا۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک انصاف، جماعت اسلامی کے ہمارے دوست بیٹھے، آپ ہمارے دفاتر میں آئیں، پروپوزلز دیں، سب نے مل کے اس صوبے کو، اپنے شہروں کو بہتر کرنا ہے۔ ہم آپ کو بھی جواب دیں ہیں، ہم عوام کو بھی جواب دیں۔ ایم کیو ایم پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے رہنما ہمارے دفتر آئیں، ہمیں تجاویز دیں، ہم چیزیں بہتر کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلینہ میمن کا اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دے رہے ہیں، تجاویز لائیں، ہم آپ کو اور عوام کو جواب دیں۔ حکومت سخت قانون بنا رہی ہے، لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ حادثات میں ٹرک یا ٹرالر والے کی غلطی ہے تو ٹریفک قوانین کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور ایک سناکل آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ کی شدت کے باعث فیکٹری کی عمارت گر گئی تھی۔ کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ نے 3 منزلہ عمارت کو لپیٹ میں لیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹر زخمی ہوئے۔ فیکٹری مکمل طور پر تباہ، بھاری مالی نقصان ہوا۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا میجر محمد اکرم شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ سربراہ پاک فضائیہ اور نیول چیف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن نواز نے خصوصی شرکت کی۔ میجر اکرم شہید نے 1971 میں ہلی سیکٹر میں بے مثال حوصلے اور بہادری کا مظاہرہ کیا، دشمن کے 3 ٹینکس تباہ کر کے شہادت کو گلے لگایا۔ میجر اکرم شہید کی قربانی اور بہادری پاکستان کی مسلح افواج کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے باڈی کیمپ لگانے کی ہدایت کر دی۔ کہا قانون ہر حال میں نافذ ہو مگر عوام کے ساتھ رویہ ہمیشہ درست، دوستانہ اور باعزت ہونا چاہیے۔ پیرا فورس اچھا کام کر رہی ہے، عوام میں نیک نامی کمانے کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے۔ عوام کے لیے سہولت اور خدمت کرنے والوں کو تاریخ یاد کرتی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ کریم آباد پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، فوڈ ڈیلیوری رائڈر جاں بحق، پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پاک پتن میں زمین کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل۔ مقتول مختار کا بھائی کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ اسلم نے ساتھی کی مدد سے فائرنگ کر کے مختار کو قتل کر دیا۔ مقدمہ درج، اسلم کا ساتھی علی احمد گرفتار۔ سربراہ پاک بحریہ سے 8ویں میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات۔ ایڈمرل نوید اشرف کا مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے کردار پر اظہار خیال، میری ٹائم چیلنجز اور بلو اکانومی کے مواقع پر روشنی بھی ڈالی۔ وفد نے پاکستان کے سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کو بھی سراہا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کو غلط قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن میں غزہ کو تباہ کر دیا گیا۔ غزہ میں شہریوں کو مارا گیا۔ فوجی کارروائی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور تباہی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ شواہد موجود ہیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کر دیا۔ روانڈا اور کانگو کے درمیان 30 سال پرانی دشمنی ختم کرا دی۔ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تاریخی معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ نے دونوں صدور سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا آج دنیا کا ایک اور بڑا تنازع حل کرا دیا۔ دونوں ممالک میں امن سے خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ دونوں ممالک میں نایاب معدنیات کی دریافت میں سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سخت اسکریننگ، ویٹنگ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان۔ محکمہ امیگریشن نے متعدد کیٹیگریز کے ورک پرمٹ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی۔ محکمہ امیگریشن کے سربراہ جوزف ایڈلو کہتے ہیں محکمہ امیگریشن ورک پرمٹ کی مدت میں کمی یقینی بنائے گا، غیر ملکی عوامی تحفظ یا امریکی اقدار کے لیے خطرہ نہ ہو۔ نئے قوانین کا اطلاق پناہ گزینوں اور پناہ کی درخواستیں دینے والوں پر ہوگا۔ امیگریشن اسٹیٹس ایڈجسٹ کرنے والوں اور ڈیپوٹیشن پر ہولڈ لینے والوں پر بھی نئے قوانین لاگو ہوں گے۔ یہ تبدیلی 5 دسمبر 2025 یا بعد میں جمع اور زیر التوا درخواستوں پر لاگو ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے پینٹاگون کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اخبار نے وزیر دفاع کی نئی میڈیا گائیڈ لائنز کو غیر آئینی اور آزادی اظہار کی خلاف ورزی قرار دیا۔ موقف اپنایا، رپورٹرز کے انٹرویوز اور معلومات تک رسائی پر غیر ضروری پابندیوں سے عوامی معلومات تک رسائی متاثر ہوگی۔ امریکی صحافتی تنظیموں میں بھی نئی گائیڈ لائنز پر تشویش۔ کون بنے گا ڈومیسٹک کرکٹ کا سلطان، فیصلہ آج ہوگا۔ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی بلوز کی گرفت مضبوط، فتح کے لیے 7 وکٹیں درکار۔ سیالکوٹ کو چیمپئن بننے کے لیے 533 رنز کا پہاڑ عبور کرنا ہوگا۔ سیالکوٹ نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 100 سے زائد رنز بنا لیے۔ میچ برابر ہونے کی صورت میں بھی کراچی بلوز کی ٹیم زیادہ پوائنٹس کے باعث قائد اعظم ٹرافی کی فاتح قرار پائے گی۔ 35ویں نیشنل گیمز کا رنگا رنگ میلہ، کراچی میں حریف کو زیر کرنے کے لیے ایتھلیٹس کے جتن۔ میگا ایونٹ میں آج افتتاحی تقریب کل نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگی۔ موسیقی کا بھی تڑکا لگے گا، شہریوں کے لیے داخلہ مفت ہوگا۔ پاکستانی خاتون پولیس افسر نے بھارتی حریف کو پچھاڑ کر عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا میں ہونے والی ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں 2 سونے کے تمغے جیت لیے۔ راولپنڈی پولیس کی انسپکٹر ارم خانم نے پاور لفٹنگ اور ڈیڈ لفٹ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی، بھارتی ویٹ لفٹر سپنا کو شکست دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مٹی کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد صحت مند زمین کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور زمینی وسائل کو پائیدار طریقوں سے استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اور برصغیر کے نامور کلاسیکل گلوکار استاد حسین بخش کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ حسین بخش گلو نے گلوکاری کے ہر صنف میں آواز کا جادو جگایا۔ حسین بخش گلو کو کمال فن کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔